اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ربک بغافل عما یعملون، اور تمہارا رب غافل نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، یعنی لوگوں کے عمل اس کو نہیں چاہیے، ہماری ایفرٹس کی اسے ضرورت نہیں، اور وہ مہربان بھی بہت ہے۔ کوئی ایک قدم اس کی طرف چلے وہ 10 قدم آتا ہے، کوئی ایک ہاتھ بڑھے 10 ہاتھ آتا، کوئی چل کے جائے وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ لیکن ہم کتنا چلتے ہیں اس کی طرف؟ ہمارے قدم کیسے اٹھتے ہیں؟ بوجھل، گھسٹتے ہوئے یا تیز تیز دوڑتے ہوئے؟ جو آج دوڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ کل بھی دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے بلا حساب۔ لیکن جو آج سستی کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، اسے تمہاری ضرورت نہیں۔ ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، یعنی اسے اپنے کام کے لیے، اپنی عبادت کے لیے ہماری ضرورت نہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ بس اب تھک گئے اور زیادہ نہیں کر سکتے، نہ کرو، اللہ کسی اور کو دے دے گا یہ کام۔ کیا اللہ کا کام رکتا ہے؟ 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے نا، رکا نہیں۔ کیا ہمارے نہ کرنے سے رک جائے گا؟ نہیں، کسی اور کی قسمت جاگ جائے گی، کوئی اور اس خانے کو پر کر دے گا، اور یہ سلسلہ چلے گا۔ وہ چاہے تو تم کو لے جائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا، جیسے آج اس نے ہمیں کام کا موقع دیا اس جنریشن کو، اسی طرح اگر ہم بیکار زندگی گزار کے چلے جائیں گے تو ایک اور جنریشن آ کے وہ کر لے گی۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ کام کرو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب مشرکین مکہ کے کچھ جاہلی عادات اور رسم و رواج پر تبصرہ کیا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے خود ساختہ دین بنا رکھا تھا اور اس پر خوش تھے اور اس پر بہت جمے ہوئے تھے، اور اس کے مقابلے میں حق کو لینے کو کترا رہے تھے، اور یہی ہر دور کے لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اپنے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ یعنی زمین کی پیداوار ہوتی ہے جانوروں میں سے، وہ کچھ تو اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے جو غریبوں فقیروں کو جاتا، اور کچھ بتوں کے نام پر چھوڑتے جو ان کے بتوں کے مجاوروں کو جاتا۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر کبھی پیداوار کم ہو گئی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نام پہ جو پرسنٹیج مقرر کی تھی، اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی تو بتوں کے نام سے اللہ کو دے دیں، اللہ کے راستے پہ غریبوں کو دے دیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا تھا کہ اگر بتوں والے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر ادھر کمی پوری کر دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا تھی، پرائرٹی کیا تھی۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ وہ بتوں کے نام پر اولادیں بھیٹ چڑھاتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنائیں۔ اب دیکھیے، کوئی بھی عقل مند انسان اپنی اولاد کو ذبح نہیں کر سکتا کسی کے نام پر، لیکن مشرکین اپنے شرک میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اس میں بھی کوئی آر نہیں ہوتی تھی۔ دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر جانور تو قربان کیے ہی جاتے تھے، بعض اوقات اپنی اولاد کو بھی یا قربان کر دیتے یا وہاں پر چھوڑ آتے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، یعنی زبردستی اللہ روک سکتا تھا، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں، یعنی بات بتاؤ اور اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ خود ساختہ پابندیاں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے،
اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو وہ دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں خود مسلمانوں کے اندر بعض ایسی رسومات پائی جاتی ہیں کہ مثلاً بی بی فاطمہ کی جو سانک ہے یا ان کے نام پہ جو کھانا ہے وہ مرد نہیں کھا سکتے، اور کچھ اور اسی طرح کی چیزیں لوگوں نے اپنے اوپر یا حرام کر رکھی ہوتی یا کسی مخصوص دن ہی پکتی ہیں اور اسی دن ہی کھائی جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں خود ساختہ ہیں، سیلف میڈ ہیں، اصل دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا، لا علمی کی بنا پر، چاہے بتوں کے نام پر یا پھر کسی اور وجہ سے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے مہذب دنیا کے علاقوں میں جبکہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، قتل اولاد کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے، اور بعض علاقوں میں تو باقاعدہ عورتوں کی تعداد میں کمی ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر لڑکی کی پیدائش کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور قبل از وقت یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اگر فیٹس فیمیل ہے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ابارٹ کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق میں دخل اندازی ہے، اس کا کسی کو حق نہیں، اور یہ سراسر شیطان کی سجائی ہوئی راہ ہے، اور ایسا کرنے والے خسارے میں پڑ گئے، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی مشکلات میں پڑیں گے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو۔ یعنی اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے وہ تمہارے فائدے کا ہے، اسے استعمال کر سکتے ہو، بس شرط کیا ہے کہ اس میں سے اللہ کے نام پر جو حصہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا اسے ادا کرتے رہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کس چیز کا حکم دیا گیا کہ نمبر 1 اس میں سے اللہ کا حق نکالو، یعنی جو اللہ کے نام پہ غریبوں فقیروں کو دیتے ہو۔ نمبر 2 حد سے نہ گزرو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ خود سے ہی حلال چیزوں کو حرام کرنے لگو، ایسا نہ کرو۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، یعنی میل فیمیل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے لیے نر یعنی میل حرام کیا یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، یعنی نر اور مادہ، اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یعنی دین کے معاملے میں انسان اپنی رائے نہ دے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خود اپنی مرضی سے لوگوں کو حلال حرام بتاتا رہے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو،
اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا ہے، یعنی ایسے مجبور لوگوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے تو اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو بعض اوقات اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ نے بندے کے لیے حلال کیا ہوتا ہے یا اس کے حق میں لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ حلال حرام کے قاعدوں کو اور مشرکین مکہ کی جو رسومات ہیں یا خود ساختہ دین ہے اس کو کنڈیم کیا گیا اور ان کے بارے میں وضاحت کی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیے کہ شروع سے سورۃ البقرہ سے لے کر اب تک جتنی بھی صورتیں گزری ہیں ان میں ریپیٹڈلی حلال حرام اور خاص طور پر کھانے پینے کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں یا کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ کھانے پینے میں گزرتا ہے، یا اس کی تیاری میں گزرتا ہے، یا اس کی کمائی میں گزرتا ہے، یا اس کی خواہش میں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کے دین پر، ایمان پر، اخلاق پر، صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بہت سی خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اس لیے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ انسان اللہ کی عبادت صحیح طور پر کر ہی نہیں سکتا اگر وہ لقمہ حرام کھا رہا ہے، یا پھر اپنے آپ کو حلال سے بلا ضرورت محروم کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ادیان میں دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین کیا ہے؟ مخصوص ریچولز کا نام، کہ آپ کسی خاص عبادت گاہ میں چلے جاؤ، خاص مخصوص دن میں اللہ کو مخصوص طریقے پہ یاد کر لو، بس چند ایک ایسے کام کر لو تو یہ تمہاری عبادت ہے، باقی سب تمہاری دنیا ہے، جو چاہو کرو۔ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے، اس میں دنیا کو بھی دین بتایا گیا ہے اگر وہ صحیح طریقے پر اختیار کی جائے۔ اس میں کھانے پینے کو بھی عبادت بتایا گیا اگر حلال طریقے سے کمایا جائے اور صحیح چیز کھائی جائے اور اس میں اسراف نہ کیا جائے، اور جس چیز کی جسم کو ضرورت ہو اس سے خود کو بلا وجہ محروم نہ کیا جائے۔ ایسی قسمیں نہ کھائی جائیں کہ جس میں انسان اپنے اوپر کچھ ایسی پابندیاں لگا لے کہ جو نہیں لگانی چاہیے، اور پھر وہ پابندیاں شریعت کا حصہ بن جائیں۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کے قاعدے لوگوں کو بتائیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ سورۃ البقرہ میں جب ابتدا میں احکامات آئے، شروع کے احکامات میں دیکھیے جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا، تو ابتدائی احکامات میں سے ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے جو حلال کیا ہے، پاک ہے، اسے کھاؤ، شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس سے ہمارے دین کا مزاج سمجھ آتا ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہے۔ دین نام ہے دنیا کے کاموں کو اللہ کی پسند کے مطابق کرنے کا۔ کوئی بھی دنیا کا کام اگر اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو وہ دین ہے، اور کوئی دین کا کام بظاہر عبادت اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے
اور اس کے لیے نہیں ہو رہی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر نہیں. یہ فرق کون بتائے گا؟ کیسے رہنمائی ہوگی؟ یہ علم کے بعد تقوی کے ذریعے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. جب آپ کانشیس ہوں گے، الرٹ ہوں گے، تو آپ کو یہ پہچان خود بخود ہوتی جائے گی. کہاں دل پھرا، دل کی چینج آپ کو فوراً پتہ چل جائے گی. کہاں نیت خراب ہوئی، کہاں مقصد گم ہوا، کہاں کیا کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. آؤ میں بتاؤں کہ کیا حرام ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے کام نہ کرو، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یعنی جہاں اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرو صرف وہاں کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے. اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو. کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں کہ انصاف کی بات کریں، خواہ اس کی زد خود اپنی ذات پہ جائے، بیٹا بیٹی پہ جائے، والدین پہ جائے، کسی پہ بھی جائے، لیکن وہ حق بات کو نہیں چھوڑتے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اللہ کے عہد یعنی جیسے لا الہ الا اللہ بھی ایک عہد ہے، اور اللہ کا نام لے کے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ان باتوں کی اللہ تمہیں ہدایت کر رہا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. نیز اس کی یہ ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پہ چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے اور تم منزل کھو بیٹھو گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کج روی سے بچو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. یعنی کتاب کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانے اور اس کی ملاقات کے دن کو یاد رکھیں. اب دیکھیں کہ ساری زندگی ہمیں اس ملاقات کے لیے تیار کیا جاتا ہے ہر پہلو میں. ایک دن تمہیں اس سے جا کر ملنا ہے، اس کو جواب دینا ہے. اور قرآن پڑھنے کا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس دن کی تیاری کر لیں جب ہماری اپنے خالق سے ملاقات ہوگی. کتنے لوگ اس ملاقات پہ یقین رکھتے ہیں؟ اکثر کو تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ملنا بھی ہے. کسی انسان سے ملاقات ہو تو نہیں بھولیں گے، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہو تو نہیں بھولیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں فائدہ ہے. کس چیز کو بھلا دیتے ہیں ہم؟ کیا بھول جاتا ہے ہم کو؟ کیا بھول جاتا ہے جو دور ہے یا پھر اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یا اس میں جلد ملنے والا فائدہ نہیں ہوتا، وہ چیزیں ہم بھلائے رکھتے ہیں. اچھا بعد میں کر لیں گے، اس کا کوئی اتنی جلدی نہیں. لیکن جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، پھر ان کی نمازوں میں بھی خشوع آ جاتا ہے اور ان کے باقی کام بھی درست ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. یہ کس لیے آئی ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا، اور ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. گویا تقوی اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا،
اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اگر ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی تو ہم بھی کچھ پڑھتے. اور آج کے لوگ کیا بہانہ کرتے ہیں چونکہ عربی میں ہے اس لیے پڑھ نہیں سکتے. تو اب الحمدللہ ایسے مواقع موجود ہیں کہ آپ عربی بھی سمجھ سکیں اور ترجمے موجود ہیں کہ آپ کتاب کو جان سکیں. تو اس لیے کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا, اور خاص طور پر آج کی اس دنیا میں جبکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, دنیا کے کسی حصے میں کوئی چیز کوئی کرتا ہے, آپ گوگل کے ذریعے جا کے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں, معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آج کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں اور وہ آپ کو نہ پتا چلے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی چاہت نہ ہو تو پھر سامنے رکھی چیز بھی نظر نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. اب لوگ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں, یا تمہارا رب خود آ جائے, یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں. جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی, پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو, یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو, یعنی ایمان لا کر کوئی نیک کام نہ کیا ہو. تو جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں گے تو اس وقت وہ چھوڑیں گے نہیں کہ اچھا اب تم جا کے چھٹے ہوئے کام کر کے آ جاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس دن کا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے, یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. رسول اللہ کا دین کون سا ہے؟ وہ جس میں اختلافات اور فرقہ واریت نہ ہو, جس میں سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے ہوئے ہوں, سب مل کر. اچھا اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ جب مرکز عقیدت بدلتا ہے. جب عقیدتوں کا مرکز پیغمبر کی بجائے کوئی شخصیت ہو جاتی ہے تو پھر پیغمبر کی سیرت سنت پیچھے چلی جاتی ہے اور شخصیت کے اقوال اور فتوے آگے آ جاتے ہیں. اور یہی حال پھر ہر ایک کا ہوتا ہے, ہر ایک پھر اپنے اپنے گروہ میں خوش ہو رہا ہوتا ہے. بما لدیہم فرحون, ہر ایک جو اس کو ملا, جو اس کو پسند آیا وہ اس کو اچھا لگا. تو اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں کہ میری چوائس کیا ہے. جب بھی مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یا میں یہ دیکھتی ہوں کہ فلاں عالم کیا کہتا ہے, فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں, فلاں کی رائے کیا ہے, کون سی چیز میری پرائرٹی ہے. کیونکہ جب ہم بزرگوں کی رائے پہ چلتے ہیں تو پھر ہر ایک کے بزرگ اپنے اپنے ہیں, ہر ایک اپنے بزرگوں کے پیچھے جا رہا ہے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بخود گروہ بندیاں ہو جائیں گی, دھڑے بندیاں ہو جائیں گی. جب سب کا قبلہ ایک ہوگا تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں, نماز کا وقت ہے, آپ اسی کی طرف منہ کر رہے ہیں, تو آپ کے اندر خود بخود ایک اجتماعیت اور اتحاد آ جائے گا. تو جب بھی کسی کا سینٹر آف انٹرسٹ چینج ہوتا ہے, اس کا قبلہ بدلتا ہے, چاہے دنیا کا معاملہ یا دین کا معاملہ, مرکز محبت تبدیل ہو جاتا ہے جب, تو پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے, راہیں الگ ہو جاتی ہیں. جب تک لوگ حقیقی معنوں میں سچے طور پر اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو وہ آپس میں بھی ضرور محبت رکھتے ہیں, یہ اس کا عملی نتیجہ ہوتا ہے. لیکن جب ان کی توجہ کسی اور چیز کی طرف ہو جاتی تو پھر ان کو وہاں اس چاہت کے لوگوں کے ساتھ چاہت ہوتی ہے, تو خود بخود انسان گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کسی بڑی پارٹی پر جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طرف بیٹھے ہوں لائنیں بنا کے, لوگ گروہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. جب آپ انٹر ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ سب دیکھ کر کہاں جا کے پہنچتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں جا کر؟ جہاں آپ کے پسند کے لوگ, آپ جن کو چاہتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا کچھ کامن انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو مل جاتے ہیں. وہ ایک بھی مل جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. لیکن جب انٹرسٹ فرق ہو جاتا ہے تو پھر مجلسیں بھی فرق ہو جاتی ہیں, پھر دوستیاں بھی فرق ہو جاتی. یہ ہو نہیں سکتا کہ دو اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے والے ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی اور مددگار ہوں.
لہٰذا جب ہم دین کے معاملے میں کسی سے مشورہ کریں تو ایسے لوگوں سے کریں جن کے انٹرسٹ ایک طرح کے ہوں، کیونکہ کلیش آف انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے اور پھر آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ کو کرنا چاہیے. تو جو لوگ دین کے معاملے میں اپنا قبلہ بدل لیں، اپنا مرکز عقیدت تبدیل کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کو پرائرٹی دینے کی بجائے شخصیتوں اور انسانوں کو دینے لگے، تو پھر وہ اس اصل دین پہ قائم نہیں رہتے، پھر وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا. یہ اللہ کی رحمت کہ نیکی، ہر نیکی ملٹی پلائی بائی 10، اور ہر برائی ایز از، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ توحید کا طریقہ، توحید عقیدے میں بھی اور اتحاد عمل میں بھی. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما، یکسو مسلمان تھے. یہ فرقہ واریت تو بعد کی پیداوار ہے، جب لوگوں کے سامنے دین کی روح نہ رہی اور دین صرف ظاہری شکل رہ گیا، پھر انہوں نے اپنی اپنی راہیں الگ کر لی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو خالص توحید کیا ہے؟ جس میں ہر کام، ہر عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے، جس میں مرکز عقیدت اور مرکز محبت صرف ایک وہ ہو، اللہ. تو جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے وہ خود بخود آپ کے ساتھی بن جائیں گے، کیونکہ انہیں کسی اور چیز سے نہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے دلچسپی ہے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں. تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ مسلم. ان کی صفت کیا تھی؟ ان کا دین کیا تھا؟ وہ کون تھے؟ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہیے؟ انا اول المسلمین، میں بھی کون ہوں؟ مسلم. ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ مسلم. لیکن آج لوگ صرف مسلم کہلا کے راضی نہیں، کچھ نہ کچھ تو اور ہونا ہی چاہیے. جیسے کھانے کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ٹاپنگ ہونی چاہیے. تو دین کو بھی اپنی پسند کا بنانے کے لیے اپنی مرضی کی چیزیں اس پہ ڈال دیتے ہیں. قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور رب کو تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. عام طور پر انسان اللہ کو چھوڑ کے، سنت کو چھوڑ کے دوسرے رستوں پہ کیوں جاتا ہے؟ یا تو دوستوں کی وجہ سے، یا رشتہ داروں کی وجہ سے، یا کچھ اور دلچسپیوں کی وجہ سے. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اپنی عقل استعمال کرو اور اپنا راستہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس دل کے نور سے دیکھو کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. دنیا میں بھی درجوں میں فرق ہوتا ہے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. یہ درجے اس لیے بلند نہیں دیے کہ انسان تکبر کا شکار ہو جائے، یہ کس لیے ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے. کسی کو دے کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، علم یا مال یا شکل و صورت یا کچھ بھی، اور کسی کو نہ دے کر یا کم دے کر. ہمارے پاس جو کچھ ہے، جتنا ہے، وہ سب امتحان کے لیے ہے. اسی کے بقدر ہمارا حساب ہوگا، اسی کے مطابق پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ نعمتیں پا کر کیا کیا. یہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کرنے میں لگ جائیں. بے شک تمہارا رب
سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے. سورۃ الاعراف. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے. کون سی؟ قرآن، جو آپ کے سامنے ہے، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو. یہ ہے اس کتاب کا مقصد، کہ جن تک خبر نہیں پہنچی ان تک پیغام پہنچایا جائے اور ان کو خبردار کیا جائے کہ ان کے سامنے کیا انجام آنے والا ہے. کل کا دن، آخرت کا دن کتنا سخت دن ہے، اس کی تیاری کر لو. اور جو ایمان لا چکے، جو اس کو مانتے ہیں، ان کے سامنے بھی اس کو بار بار پڑھا جانا چاہیے تاکہ وہ اس کا سبق بھولے نہیں. ان کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. یاد کیجئے پہلے دن کی تمہید، جس میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ کتاب کوئی قانون کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، تاریخ کی کتاب نہیں. یہ نصیحت کی کتاب ہے، یاد دہانی کی کتاب ہے، خبردار کرنے والی کتاب ہے. لہٰذا جب اس کی طرف ہم رجوع کریں تو محض ثواب سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اس سے نصیحت پکڑیں، بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں. جن چیزوں کو جان کر بھی ہم انجان بن چکے ہیں ان کو دوبارہ یاد کر لیں اور پھر پیروی کرنے میں لگ جائیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس پر عمل بھی کرو. جو یہ بتاتی ہے وہ کر کے بھی دکھاؤ، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. لوگوں کی باتیں نہ سنو، دنیا کے لیڈرز کے پیچھے مت جاؤ. مگر تم کم ہی نصیحت مانتے ہو، کیونکہ انسان کس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ جس کی بات اس کو فوری فائدے کی نظر آتی ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. سوچئے، غور کیجئے پوری تاریخ کو، آج کے دن تک کتنی ہی قومیں آئیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. کتنے ہی علاقے، کتنے ہی شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وائپ آؤٹ ہو گئے، ختم ہو گئے. ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا جب وہ سو رہے تھے، غافل تھے، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، یعنی وہ غفلت کا وقت تھا. غفلت کے وقت کیوں عذاب آیا؟ کیونکہ وہ تو جاگتے ہوئے بھی سو رہے تھے، وہ تو غفلت کی زندگی گزار ہی رہے تھے. لہذا جب وہ بالکل بے خبر ہو گئے تو اللہ نے اچانک ان کو پکڑا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا، مصیبت سر پہ آ کھڑی ہوئی، تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے، قصور ہمارا تھا، غلطی ہماری تھی. لیکن آج ہم لوگ جن کو مہلت ملی ہوئی ہے اور جن کو امن نصیب ہے، جن کے پاس کام کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت ہے، وہ کیوں اس میں سستی کر رہے ہیں؟ وہ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں گے، ان کو پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام کتنا پہنچایا، کیسے پہنچایا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے لوگ کیا کر رہے ہیں. اور وزن اس روز عین حق ہوگا، یعنی جو ہم کر رہے ہیں اس کو تولا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا. دنیا میں تو آپ امتحان دیتے ہیں، پرچہ دے کر آئے، ایگزامینر نے کچھ پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ پڑھ کے نمبر لگائے، کچھ ان پڑھ، کچھ دیکھ کے اندازہ کر کے. بعض اوقات آپ ہوم ورک کر کے لاتے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں، پوری طرح پڑھتا نہیں، صحیح ایویلویٹ نہیں کرتا. لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا. صرف ظاہری اعمال ہی نہیں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے اس کو بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ تمہاری نیت، ارادے اور سوچیں کیا تھی. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، یعنی جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے.
کہ انہوں نے آیات کو یا تو پڑھا ہی نہیں، یہ بھی ظلم ہے، یا پڑھا تو سمجھ کے نہیں پڑھا، یہ بھی زیادتی ہے. دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ ہم یہ زیادتی نہیں کرتے کہ اسے پڑھیں اور سمجھیں نہیں. اور کچھ نے سمجھ بھی لیا اور سمجھ کے پھر اپنی مرضی کرتے رہے، وہ نہیں کیا جو یہ کتاب کہتی ہے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں زندگی کا سامان فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، اس کی زمین پہ چلتے ہو، لیکن اسی کی نافرمانی کرتے ہو، اسی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، ہم نے پیدا کیا تھا تم کو، پھر تمہاری صورت بنائی. کتنی خوبصورت شکل انسان کو اللہ نے دی. پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. کیسی عزت بخشی. ان سارے انعامات اور ان ساری نعمتوں کو پا کر بھی پھر انسان کس قدر ناشکرا ہے. اللہ چاہتا تو ہم کو بندر بنا دیتا، چمپینزی بنا دیتا، کچھ اور شکل دے دیتا، لیکن اس احسن الخالقین نے ہمیں احسن تقویم میں بہترین حالت میں پیدا کیا. لیکن کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں، پھر بھی اپنی شکل پر راضی نہیں، کوئی نہ کوئی کیڑے نکالتے ہی رہتے ہیں، ناراض ہی رہتے ہیں. تو یہاں پر اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے انسان کی تخلیق کے آغاز میں کیا ہوا تھا کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر اس کے پہلے ٹیسٹ میں جب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو اس کے ساتھ کس طرح کا حسد ہوا، اور پھر اس حسد کی بنا پر انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تاکہ انسان دنیا میں ہوشیار رہ کر کانشیس ہو کر زندگی بسر کرے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب جھک گئے، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ انسان سے. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. لاجک دے رہا ہے، ریزننگ کر رہا ہے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. کون اپنی ذلت چاہتا ہے؟ وہی جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے انہیں گمراہ کرنے کی مہلت دے دی جائے. فرمایا تجھے مہلت ہے. ابلیس کو آزادی مل گئی کہ اب وہ انسان کو جتنا چاہے بھٹکائے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، اللہ کو بلیم کر رہا ہے، اپنا قصور نہیں مان رہا بلکہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈال رہا ہے. میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. شکر گزار نہ پائے گا. شکر دیکھنے میں تو 3 حرف کا لفظ ہے، چھوٹا سا منا سا، لیکن اس کو اختیار کرنا اتنا ہی مشکل. اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم کتنے خوش ہیں، کتنے شکر گزار ہیں. خواہ وہ ہمارا جسم ہو، خواہ وہ ہمارا رزق ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، جاب ہو، کام ہو، کچھ کرتے ہیں ہم، اس پر کتنا مطمئن ہے، کتنا شکر گزار ہوتے ہیں. شکل دیکھ کر کتنا شکر کرتے ہیں، نعمتیں پا کر کتنے شکر گزار ہوتے ہیں. اور جو اللہ نے دین دیا ہے، ہدایت دی ہے، قرآن کی نعمت دی ہے، اس پر کتنے شکر گزار ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ناشکرا ہونا شیطان کے وار کا شکار ہونا ہے. جو شخص نعمت پا کر شکر گزار نہیں ہوتا، اس پہ راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، کیونکہ شکر 3 طرح سے ادا ہوتا ہے. دل سے، کہ دل میں جذبات ہوں اللہ کے لیے، خوشی کے، محبت کے. زبان سے، کہ انسان اس نعمت کا اظہار بھی کرے، شکر کو بول کر بھی ادا کرے. اور جوارح سے، یعنی اپنے بدن سے اعمال بھی کرے، وہ کام بھی کرے جو نعمتیں اس کو دی ہیں، وہ ان کا حق ادا کرے. مثلا کوئی کام یا جاب آپ کرتے ہیں، مثلا آپ طالب علم ہیں یا استاد ہیں، اس پر شکر گزار ہونا کب ہوگا؟ جب آپ اس کام کو کر کے خوش ہوں اور اس کو بہترین طریقے پر کریں.
یہی اس کا شکر ادا کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ زبانی ہم کہتے رہے شکر ہے ہم ایک اچھے ماحول میں، شکر ہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، شکر ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. نہیں، پھر اپنے عمل سے ثبوت دیں کہ واقعی ہم شکر گزار ہیں. اگر قرآن کی نعمت ملنے پر شکر گزار ہیں تو پھر جو یہ کہتا ہے وہ کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان صحیح طور پر شکر ادا نہیں کرتا تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی، خطرے کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں شیطان اپنا کام کر رہا ہے. تو جب اس نے یہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ناراض ہوا، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے اس میں سے جو تیری پیروی کریں گے، یعنی ان انسانوں میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے، یعنی ناشکرے بنیں گے، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، یعنی انسان کو برہنہ کر دے، بے آبرو کر دے، بے عزت کر دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. حالانکہ یہ وجہ تھوڑی تھی. جھوٹ بولا انسان سے آ کر، غلط تعویل کی اللہ کے حکم کی، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. آج دیکھیے کہ انسانوں میں سے شیطان ہو یا جنوں میں سے، ان کی بھی یہی روش ہوتی. وہ ہمارے دشمن بن کے ہمارے سامنے نہیں آتے، وہ ہمارے خیر خواہ اور مخلص بن کے آتے اور ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹاتے ہیں. تو اس نے بھی اسی طرح کے ٹرکس اختیار کیے. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپے لے آیا، یعنی مائل کر لیا اپنی طرف، اپنا بنا لیا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ شیطان کہے کہ اچھا یہ پھل ہے میں حکم دیتا ہوں تم اس کو کھا لو. نہیں، وہ ایسی ایسی تعویلیں کرائے گا، ایسی ایسی آپ کے دل میں خیال ڈالے گا کہ آپ کے لیے ایک حرام چیز حلال ہو جائے اور آپ اس کو حلال کر کے کھا لیں، چاہے وہ ہو حرام. یہ حلال کر لیں اپنے لیے حالانکہ وہ آپ کی نہیں ہے. مثلاً کوئی چیز آپ کی نہیں اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اسے استعمال کریں، لیکن آپ اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا سوچ کے؟ کئی تعویلیں ہوں گی، ویسے بھی تو پڑی ہے، اگر میں نے لے لی تو کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح شیطان ہمیشہ غلط کاموں کے لیے انسان کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کام کرتا ہے، سلولی اینڈ گریجولی اس پر ورک کرتا ہے، اور پھر انسان کو ایک دم پھانس لیتا ہے، اپنے جال میں لے آتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا.